السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الاضاحی۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الاضاحی حدیث نمبر 5553، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے موقع سے، عید الاضحیٰ کے موقع سے 2 بکرا قربانی کیا کرتے تھے، 2 مینڈھا قربانی کیا کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبَشَيْنِ، اور میں بھی 2 بکرا یعنی 2 مینڈھا قربانی کیا کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ قربانی کا مہینہ ہے، جس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، اور آج جو ہے وہ 7ویں ذی الحجہ کی شب ہے، یہ کل 7 تاریخ ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اس مہینے کی 10 تاریخ اور 10 تاریخ کے بعد کے 3 دنوں میں مسلمانوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں، اللہ نے جو جانور ان کو دیے ہیں رزق کے طور پر، اس کو وہ اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے۔ یہ جو قربانی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن آپ اس حدیث میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے موقع سے 2 بکرا قربانی کیا کرتے تھے۔ یعنی کانا یضحی کا جو لفظ ہے، کانا یضحی بکبشین، تو یہ جو یضحی ہے، ضحا یضحی، یہ مضارع آتا ہے عربی کے اندر، مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے اوپر جب کانا لگتا ہے تو یہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرا 2 مینڈھا قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرا قربانی کیا کرتے تھے قربانی کے موقع سے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور قربانی کے متعلق جتنی بھی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا ان تمام آیتوں کی عملی تفسیر ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھا قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھا قربانی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی قربانی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے تھے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سلف صالحین میں سے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو قربانی مسلمان کرتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سلف صالحین ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 سال نہیں کیا، ہمیشہ کیا، 1 سال نہیں کیا، ہمیشہ کیا۔ اور بعض روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور ہمیشہ قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ غریبی اور مفلسی میں گزرا، اور آپ نے علماء کرام کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی 2 دن تک لگاتار بھرپیٹ کھانا نہیں بنا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر تمام مسلمان مومن مرد اور عورتوں کے لیے یہ ترغیب ہے کہ اگر ان کے پاس وسعت ہے، صلاحیت ہے، تو ضرور بھی ضرور قربانی کریں۔
قربانی کا جب موقع ہے تو بخیلی اور سستی میں قربانی کو نہ چھوڑیں۔ دیکھیے سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 1087 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی مسلمان آدمی کے پاس قربانی کرنے کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود اگر اس نے قربانی نہیں کیا تو وہ میرے مصلی کے اندر، یعنی جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر وہ حاضر نہیں ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قربانی کرنا اگر استطاعت ہو تو ایک مسلمان کو ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے اس حدیث کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبا قربانی کیا کرتے تھے، 2 مینڈھا قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت اور استطاعت دیا ہے تو وہ صرف ایک قربانی پر اکتفا نہ کرے بلکہ ایک سے زیادہ کرے، 2 کرے، اس سے زیادہ کی طاقت ہو تو وہ بھی کرے۔ اگر استطاعت ہے تو ایک ہی پر اکتفا نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کیا کرتے تھے، اور آپ کا دیکھا دیکھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی 2 بکرا قربانی کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک بکرے پر اکتفا وہ لوگ نہ کریں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دیا ہے۔ ہاں، جن کو صلاحیت نہیں دیا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جن کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو ایک سے زائد کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ ایک کریں گے تو اپنی طرف سے اور اپنے بال بچوں کی طرف سے اجر و ثواب مل جائے گا، ان کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اگر وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں تو ان کو بھی اور ان کے بال بچوں کو بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے صلاحیت دیا ہے تو ایک سے زائد کرے، کیونکہ جس طرح سے ایک مسلمان اگر اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، ایک کاروبار ہونا، 2 کاروبار ہونا، اگر 10,000 کما رہے ہیں تو 20,000 ہونا، 20,000 کما رہے ہیں تو 50,000 ہونا، یہ ہر آدمی کی صلاحیت اپنی کوشش ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مسلمان، اسی طرح سے اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو آخرت کے اجر و ثواب کو بھی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرا قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 بکرا قربانی کرتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور سیکھ کر اس پر عمل بھی کرے، اور عمل کر کے اس کو لوگوں تک بھی پہنچائے۔ کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سیکھ کر کے عمل کیا اور عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ لہذا مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ دین کو سیکھیں بھی، اور سیکھ کر کے خالی چپکے نہیں کہ سیکھ لیا بس ہو گیا، نہیں، سیکھ کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کر کے اس کو لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ سوال ہے کہ آج کے اس سال کے ہم اس قربانی کے عظیم موقع سے قربانی کرنے کی صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ خود ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے، دوسرے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قربانی کرنا یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لہذا ہر آدمی خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچے کہ وہ اس سال قربانی کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے یا نہیں، اور اگر ہم قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس بار ہم قربانی کریں گے یا نہیں، اور اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو یقیناً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے قربانی کے جانور پر ہم جو بھی خرچ کریں گے اس کا 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک یا اس سے زیادہ بھی اجر و ثواب مل سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ۔ اور پھر قربانی کے موقع سے ہم جو جانور ذبح کریں گے اس میں سے خود بھی کھائیں گے، دوست و احباب کو کھلائیں گے، غریب و مسکینوں کو دیں گے، یہ ایک الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو ہمارے لیے مقرر کیا ہے ہم اس سے راضی ہیں یا نہیں، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔